سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھ لیا تھا۔ ایک حصے کو اس طرح متحرک کیا تھا کہ جہاں کمک کی ضرورت پڑے فوراً کمک دے سکیں۔ ان کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ان کے چھاپا مار دستے تھے، اور اس سے زیادہ خطرناک ان کا جاسوسی کا نظام تھا جو انہیں صلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبریں دے رہا تھا۔ شوبک کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکے تھے۔ صلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو وہ شوبک کو محاصرے میں لے کر فتح کر لیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا اتنا زیادہ لشکر سلطان ایوبی کی قلیل تعداد فوج کو صحرا میں ختم کر دے گا یا اتنا کمزور کر دے گا کہ وہ شوبک کو باہر سے مدد نہیں دے سکے گی۔ ان کے اس منصوبے کے پیش نظر سلطان ایوبی نے شوبک کی وہ طرف جس طرف سے صلیبی اس قلعے پر حملہ کر سکتے تھے خالی چھوڑ دی۔ انہوں نے صلیبیوں کے لیے موقع پیدا کر دیا تھا کہ وہ راستہ صاف دیکھ کر شوبک پر حملہ کریں۔ انہوں نے دیکھ بھال والی چوکیاں بھی ہٹا دیں اور دور دور تک علاقہ خالی کر دیا۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے کرک میں فوراً اطلاع پہنچائی کہ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ صحرا میں لڑنے کے لیے فوج شوبک سے دور اکٹھی کر لی ہے اور شوبک کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ صلیبیوں نے فوراً اپنی اس فوج کو جو سلطان ایوبی پر سامنے سے حملہ کرنے کے لیے باہر نکالی گئی تھی حکم دے دیا کہ رخ بدل کر شوبک کی طرف چلی جائے۔ چنانچہ یہ فوج ادھر کو ہوئی۔ اس کے پیچھے رسد کے ذخیرے جا رہے تھے۔ فوج جب شوبک کے 4 میل دور رہ گئی تو اسے روک لیا گیا۔ یہ اس فوج کا عارضی پڑاؤ تھا۔ رسد کی گھوڑا گاڑیاں، اونٹ اور خچر ہزاروں کی تعداد میں چلے آ رہے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ صلیبی حکمران بہت خوش تھے۔ انہیں شوبک کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا، مگر رات کو انہیں اپنے پیچھے 5-6 میل دور آسمان لال سرخ نظر آیا۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ اتنی دور سے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ صلیبیوں نے سوار دوڑا دیے۔ جہاں سے شعلے اٹھ رہے تھے وہاں ان کی رسد تھی۔ سوار وہاں پہنچے تو انہیں صحرا میں بے لگام گھوڑے اور بے مہار اونٹ ہر طرف دوڑتے بھاگتے نظر آئے۔ یہ تباہی سلطان ایوبی کے ایک چھاپا مار دستے کی بپا کی ہوئی تھی۔ رسد میں گھوڑوں کے لیے خشک گھاس سے لدی ہوئی سینکڑوں گھوڑا گاڑیاں تھیں۔ انہیں رسد کے کیمپ کے ارد گرد کھڑا کیا گیا تھا۔ صلیبی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی ہر ایک حرکت پر سلطان ایوبی کی نظر ہے۔ رات کو جب رسد کا کیمپ سو گیا تو مسلمان چھاپا ماروں نے اونٹوں پر جا کر خشک گھاس میں آتشی فیتوں والے تیر چلائے۔ گھاس فوراً جل اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیمپ شعلوں کے گھیرے میں آ گیا۔ ان کے نرغے میں آئے ہوئے انسان جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑے تو ان میں سے بہت سے تیروں کا شکار ہو گئے۔ جو جانور رسیاں توڑ سکے وہ تو بھاگ گئے اور جو کھل نہ سکے وہ زندہ جل گئے۔ دور دور تک پھیلا ہوا کیمپ جہنم بن گیا۔ چھاپا ماروں نے کئی ایک اونٹ اور گھوڑے پکڑے اور واپس چلے گئے۔ صبح طلوع ہوئی۔ صلیبی کمانڈروں نے جا کر رسد کا کیمپ دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کی 1 ماہ کی رسد تباہ ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ شوبک کا راستہ جو صاف تھا یہ سلطان ایوبی کی ایک چال تھی۔ انہوں نے بغیر دیکھے کہہ دیا کہ کرک سے شوبک تک ان کی رسد اور کمک کا راستہ محفوظ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے شوبک کا محاصرہ ملتوی کر دیا۔ رسد کے بغیر محاصرہ ناممکن تھا، اور جب انہیں اطلاع ملی کہ گزشتہ رات اس فوج کی بھی رسد تباہ ہو گئی ہے جو سلطان ایوبی کی فوج پر سامنے سے حملہ کرنے کے لیے گئی تھی، تو انہوں نے اپنے تمام تر جنگی منصوبے پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں کہیں بھی سلطان ایوبی کی فوج نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں جاسوس یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ مسلمانوں کی فوج کا اجتماع کہاں ہے۔ دراصل یہ اجتماع کہیں بھی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ صلیبیوں نے دونوں محاذوں پر پیش قدمی روک دی ہے تو انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بلا کر کہا، صلیبیوں نے جنگ ملتوی کر دی ہے لیکن ہماری جنگ جاری ہے۔ وہ دونوں فوجوں کے آمنے سامنے کے تصادم کو جنگ کہتے ہیں، میں چھاپوں اور شبخونوں کا جنگ کہتا ہوں۔ اب چھاپا ماروں کو سرگرم رکھو۔ صلیبی دونوں طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، انہیں اطمینان سے پیچھے ہٹنے نہ دو۔ انتہائی عقب یا پہلو پر شبخون مارو اور غائب ہو جاؤ۔ صلیبی آپ کو اپنے سامنے لا کر لڑانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس میدان میں ان کے سامنے لے جاؤں گا جو آپ کی مرضی کا ہوگا اور جہاں کی ریت بھی آپ کی مدد کرے گی۔ سلطان ایوبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے عملے اور محافظ دستے کے ساتھ خانہ بدوش تھے۔ کسی ایک جگہ نہ ٹھہرنے کے باوجود معلوم ہوتا تھا جیسے ہر جگہ موجود ہے۔ مصر میں سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین صلیبیوں کے دوسرے محاذ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہ مصر کا جنوب مغربی علاقہ تھا جہاں کے ڈراؤنے ٹیلوں کے اندر فرعون کے ہولناک کھنڈرات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آنے والے تھے۔ تمام تر علاقہ ایک نئے عقیدے کا پیروکار ہو گیا تھا۔ جمعرات کی شام تھی۔ زائرین کا ہجوم کھنڈر کے غارنما دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔
اندر بڑے کمرے میں پراسرار آواز گونج رہی تھی. لوگوں کو دیوار پر گنہگار اور نیکوکار جاتے نظر آ رہے تھے. وہاں وہی سما تھا جو ہر جمعرات کے روز ہوا کرتا تھا. اچانک اس پر اسرار مقدس انسان کی آواز خاموش ہو گئی جس کے متعلق مشہور تھا کہ گنہگاروں کو نظر نہیں آتا. اس کی بجائے ایک اور آواز سنائی دی. گمراہ انسانوں، آج کی رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو. یہاں سے فوراً باہر نکل جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اس کھنڈر سے دور جا کر سو جاؤ. بڑے کمرے میں حیرت زدہ لوگوں کو دیوار پر جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے تھے وہ ماند پڑ گئے. اس وقت ان ستاروں میں سے حسین لڑکیاں اور خوبرو مرد ہنستے کھیلتے گزر رہے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ فوجی قسم کے کچھ آدمی انہیں پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں. کہیں سے چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں. بادل جو گرجتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. لوگوں کے لیے یہ جگہ بڑی ہی مقدس تھی. وہ خوفزدہ ہو کر باہر کو گئے اور کھنڈر خالی ہو گیا. یہ انقلاب تقی الدین اور علی بن سفیان لائے تھے. ان کے ساتھ فوج کی وہی نفری تھی جو تقی الدین نے اپنے حکم میں بتائی تھی. یہ دستے شام کے بعد ٹیلوں والے علاقے کے قریب پہنچ گئے. ان کی رہنمائی شارجہ کر رہی تھی جو گھوڑے پر سوار تھی. وہ انہیں جمعرات کی شام وہاں لے گئی تھی کیونکہ اس روز وہاں میلہ لگتا تھا اور دور دور سے لوگ آتے تھے. فوج کے بڑے حصے کو، جس میں 500 گھڑ سوار، 200 شتر سوار اور 500 پیادہ تھے، انہیں اس علاقے سے ذرا دور رکھا گیا. انہیں نہتے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا تھا. ان کے ذمہ یہ فرض تھا کہ سوڈان کی سرحد پر نظر رکھیں. چونکہ کھنڈروں کے اندر کی تخریب کاری صلیبیوں اور سوڈانیوں کی پشت پناہی پر ہو رہی تھی، اس لیے یہ خطرہ تھا کہ وہاں فوجی کارروائی کی گئی تو سوڈانی حملہ کر دیں گے. تقی الدین نے اس علاقے کے قریب کے سرحدی دستوں کو جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہیں رہتے تھے قریب بلا کر اپنے تحت کر لیا تھا. 200 گھڑ سوار جو تقی الدین کے ساتھ دمشق سے آئے تھے وہاں کے چنے ہوئے اور دیوانگی کی حد تک دلیر سوار تھے. دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی ان کا خصوصی کمال تھا. پیادہ سپاہیوں میں سلطان ایوبی کے اپنے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے چھاپا مار بھی تھے. انہیں ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ انتہائی دشوار ٹیلوں اور درختوں پر حیران کن رفتار سے چڑھتے اور اترتے تھے. چند گز پھیلی ہوئی آگ سے گزر جانا ان کا معمول تھا. ان چھاپا مار جانبازوں کو اس وقت کھنڈر کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے. ان چھاپا مار جانبازوں کو اس وقت کھنڈر کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے. وہاں تک انہیں شارجہ لے گئی تھی. علی بن سفیان ان کے ساتھ تھا. تیز رفتار قاصد بھی ساتھ تھے تاکہ پیغام رسانی میں تاخیر نہ ہو. کھنڈر کے دروازے کے باہر 2 آدمی کھڑے اندر جانے والوں کو 3 کھجوریں کھلا رہے تھے. دروازے کے اندر گھپ اندھیرا تھا. اس اندھیرے سے لوگ گزر کر اندر روشن کمرے میں جاتے تھے. باہر صرف ایک مشل جل رہی تھی جس کی روشنی معمولی سی تھی. 6 آدمی جن کے سر چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے زائرین کے ساتھ دروازے تک گئے اور ہجوم سے ہٹ کر کھجوریں کھلانے والوں کے پیچھے جا کھڑے ہوئے. انہیں کہا گیا کہ وہ سامنے سے گزریں لیکن وہ سن ہو کے رہ گئے کیونکہ ان کی پیٹھوں میں خنجروں کی نوکیں رکھ دی گئی تھیں. یہ 6 آدمی چھاپا مار تھے. انہوں نے ایک آدمی کے پیچھے ہو کر خنجر ان کی پیٹھوں سے لگا کر آہستہ سے کان میں کہا تھا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے باہر چلے جاؤ، تم سب فوج کے گھیرے میں ہو. کھجوریں کھلانے اور پانی پلانے والے آدمی ذرا سی بھی مزاحمت کیے بغیر نکل گئے. چھاپا ماروں نے خنجر اسی طرح چوغوں میں چھپا لیے کہ لوگوں میں سے کوئی دیکھ نہ سکا. یہ 4 آدمی جو ہی باہر کو آئے وہاں 10-12 چھاپا مار دیہاتیوں کے لباس میں کھڑے تھے. انہوں نے ان 4 کو گھیر لیا اور دھکیلتے ہوئے دور لے گئے. وہاں انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. 6 چھاپا مار جو کھجوروں اور پانی کے مشکیزوں کے پاس رہ گئے تھے انہوں نے اندر جانے والے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھجوروں اور پانی کے بغیر اندر جاؤ کیونکہ اندر سے نیا حکم آیا ہے. سیدھے سادے دیہاتی اندر جاتے رہے. ان کے ساتھ اب چھاپا مار بھی اندر جا رہے تھے اور مشلیں بھی اندر جا رہی تھیں. لوگ حیران تھے کہ مشلیں کیوں لے جائی جا رہی ہیں. کم و بیش 50 مشلیں اور 200 چھاپا مار اندر چلے گئے. وہ روشن کمرے میں نہ گئے بلکہ ان تاریک راستوں اور غلام گردشوں میں چلے گئے جن میں سے باہر کے لوگ نہیں جا سکتے تھے. ان میں سے بعض کے پاس خنجر اور خنجر نما تلواریں تھیں اور بعض کے پاس چھوٹی تیر کمانیں. اس دروازے سے بھی جس سے لوگ باہر نکلتے تھے چھاپا مار داخل ہو گئے. وہ ہدایت کے مطابق تاریک بھول بھلائیوں میں جا رہے تھے. تقی الدین کے 200 گھڑ سوار آ گئے تھے اور انہوں نے پورے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا. ان کے ساتھ پیادہ دستہ بھی تھا جس کے سپاہیوں نے اندر سے نکلنے والوں کو روک کر ایک طرف کھڑا کرنا شروع کر دیا. چھاپا مار مشل برداروں کے ساتھ اندر گئے تو انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی کے پیٹ میں چلے گئے ہوں. اندر کے راستے اور کمرے انتڑیوں کے مانند تھے.
یہ راستے انہیں ایک ایسے طلسم لے گئے جسے دیکھ کر چھاپا مار بدک کر رک گئے۔ یہ ایک بہت کشادہ کمرہ تھا جس کی چھت اونچی تھی۔ اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بھیڑیوں کی طرح تھے، بعض تو انسان، لیکن وہ اس قدر بدصورت اور بھیانک چہرے والے تھے کہ دیکھ کر ڈر آتا تھا۔ وہ جن اور بھوت لگتے تھے، اور ان کے درمیان خوبصورت جوان لڑکیاں بھڑکیلے اور چمکیلے کپڑے پہنے ہنس کھیل رہی تھیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چند ایک خوبصورت لڑکیاں خوبروب مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی تھیں۔ ادھر چھت سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے، کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ دوسری طرف آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی چمکتی اور دہکتی تھی۔ اگر چھاپا ماروں کو یہ یقین نہ دلایا گیا ہوتا کہ کھنڈر کے اندر جو کوئی بھی ہے اور جس حلیے میں بھی ہے وہ انسان ہوگا اور اندر کوئی بدروح روح یا کوئی بھوت پریت نہیں ہوگا، تو چھاپا مار وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہاں جو خوبصورت لڑکیاں اور جو خوبرو مرد تھے وہ بھی ڈراؤنے لگتے تھے۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جب مشل بردار چھاپا ماروں کو دیکھا تو انہیں ڈرانے کے لیے وہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے۔ جو آدمی بدصورت چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہروں والے تھے ان کی آوازیں زیادہ خوفناک تھیں۔ اس دوران ایک دو آدمیوں نے شاید ڈر کر اپنے چہرے بے نقاب کر دیے۔ یہ بھیڑیوں کے چہرے تھے جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانوں کے چہرے نکلے۔ چھاپا ماروں نے سب کو گھیر کر پکڑ لیا اور سب کے نقاب اتار دیے۔ وہاں شراب بھی پڑی تھی۔ ان سب کو باہر لے گئے۔ کھنڈر کے دوسرے حصوں کی تلاشی میں ایک آدمی پکڑا گیا جو ایک تنگ سی سرنگ کے منہ ڈالے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، گناہوں سے توبہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور ایسے کئی الفاظ تھے جو وہ بول رہا تھا۔ یہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتی تھی جہاں زائرین کو یہ پراسرار ڈراؤنی اور خوبصورت مخلوق دکھا کر حیرت زدہ کیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپا ماروں کے ایک کماندار نے سرنگ میں منہ ڈال کر کہا کہ اے گمراہ لوگو، آج رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ کھنڈرات کے اندر کسی نے بھی مزاحمت نہ کی۔ خنجروں اور تلواروں کے آگے سب اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے چلے گئے۔ چھاپا مار ان آدمیوں کی نشاندہی پر جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان جگہوں تک پہنچے جہاں بجلی کی طرح چمکنے والی روشنیوں کا انتظام تھا۔ ڈھکی چھپی جگہوں میں مشلیں جل رہی تھیں۔ ان کے پیچھے لکڑی کے تختے تھے جن پر ابرق چپکایا ہوا تھا۔ ان تختوں کے زاویے بدلتے تھے تو ابرق کی چمک لوگوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں چندھیا دیتی۔ کمرہ تاریک کرنے کے لیے مشلوں کو پیچھے کر لیا جاتا۔ بادل گرجنے کی آوازیں دھات کی چادروں کو جھٹکے دے کر پیدا کی جاتی تھیں۔ پردوں پر جگہ جگہ ابرق کے ٹکڑے چپکا دیے گئے تھے جن پر روشنی پڑتی تو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ اس طرف پردوں کا رنگ ایسا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کپڑا ہے۔ وہ اسے پھٹی ہوئی دیوار سمجھتے تھے۔ عقل و ہوش والے انسان کے لیے یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ بے شک یہ روشنیوں کے خاص انتظام کا جو لوگوں کو مسحور کر لیتا تھا، لیکن جو اندر جاتا اس کی عقل اور ہوش پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اندر جاتے وقت دروازے پر جو 3 کھجوریں کھلائی جاتی تھیں اور پانی پلایا جاتا تھا ان میں نشہ آور آمیزش ہوتی تھی۔ اس کا اثر فوراً ہو جاتا تھا۔ اس اثر کے تحت زائرین کے ذہنوں پر جو بھی تصور بٹھایا جاتا اور کانوں میں جو بھی آوازیں ڈالی جاتی تھیں اسے وہ 100% صحیح اور برحق سمجھ لیتے تھے۔ اسی نشے کا اثر تھا کہ لوگ باہر جا کر دوبارہ اندر آنے کی خواہش کرتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اس عقیدے کا تاثر نہیں بلکہ اس نشے کا اثر ہے جو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا جاتا ہے۔ کھجوروں کے انبار اور پانی کے مشکیزوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اندر پکڑ دھکڑ اور تلاشی کا سلسلہ جاری تھا۔ باہر 200 سپاہیوں نے کھنڈروں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف مشلوں کی روشنی تھی۔ فوج کا بڑا حصار اور 2 سرحدی دستے سوڈان کی سرحد کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ رات گزر گئی، سوڈان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا۔ کھنڈرات میں بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ صبح کے اجالے نے اس علاقے کو روشن کیا تو وہاں ہراساں دیہاتیوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے۔ گھڑ سواروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھا دیا گیا۔ ان کی تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان تھی۔ ایک طرف سے ایک جلوس آیا جسے فوجی ہانک کر لا رہے تھے۔ اس جلوس میں بھیڑیوں اور چڑیلوں کے چہروں والے انسان تھے۔ اس میں مکروہ اور بڑی بھیانک شکلوں والے انسان بھی تھے، اور اس جلوس میں وہ تمام مخلوق تھی جو لوگوں کو کھنڈر کے اندر دکھائی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ یہ آسمان ہے جہاں یہ لوگ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ و جدل کے عادی تھے، یعنی یہ فوجی تھے۔ اس جلوس سے الگ 10-12 لڑکیوں کو بھی وہیں لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔
इनके साथ खूबरू मर्द थे। इन दोनों जुलूसों को लोगों के हुजूम के सामने एक ऊंची जगह पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि लोगों को अपने चेहरे दिखाओ। सबने भेड़ियों और चुड़ैलों के मसनूई चेहरे उतार दिए। उनके अंदर से अच्छे भले इंसानी चेहरे निकल आए। जो आदमी मकरू और भयानक चेहरों वाले थे वो भी मसनूई चेहरे थे। ये चेहरे भी उतार दिए गए। लोगों से कहा गया कि वो इन आदमियों और लड़कियों के करीब से गुजरते जाएं और उन्हें पहचानें। लोग तो इसी पर हैरान हो गए कि ये आसमान की मखलूक नहीं, इसी जमीन के इंसान हैं। लोगों ने करीब से देखा तो इन आदमियों में से बहुत से पहचाने गए। वो इसी इलाके के बाशिंदे थे। लड़कियां भी पहचान ली गईं। उनमें ज्यादातर इसी इलाके की रहने वाली थीं और 3-4 यहूदी थीं जिन्हें सलीबी इसी मकसद के लिए लाए थे। लोग उन्हें देख चुके तो उन मुजरिमों को सामने लाया गया जिन्होंने ये तलिस्माती एहतमाम कर रखा था। इनमें 6 सलीबी थे जो मिस्र के इस इलाके की जबान बोलते और समझते थे। उन्होंने बहुत से आदमी इस इलाके से अपने साथ मिला लिए थे। रात गिरफ्तारी के बाद उनसे एतराफ करा लिया गया कि उन्होंने 3-4 मस्जिदों में अपने इमाम रख दिए थे जो लोगों को मजहब के पर्दे में गैर इस्लामी नजरियात के मोतक़िद बना रहे थे। इस गिरोह का मकसद ये था कि लोगों को कायल किया जाए कि फौज में भर्ती ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गिरोह इसी मकसद में कामयाब हो चुका था। इन तखरीबकारों ने ये कामयाबी भी हासिल कर ली थी कि इस इलाके के लोगों में सूडानियों की मोहब्बत पैदा कर दी थी और उनका मजहब तब्दील किए बगैर उन्हें बेमजहब कर दिया था। लोगों से कहा गया कि अब वो खंडरों के अंदर जाकर घूमे फिरें और इस फरेबकारी का सबूत अपनी आंखों से देखें। लोग अंदर चले गए जहां जगह जगह फौजी खड़े थे और लोगों को दिखा रहे थे कि उन्हें कैसे कैसे तरीकों से धोखा दिया जाता रहा है। बहुत देर बाद जब लोग अंदर से घूम फिर आए तो तक़ीउद्दीन ने उनसे खिताब किया और उन्हें बताया कि खजूरों और पानी में उन्हें नशा दिया जाता रहा है। अंदर जो जन्नत और जहन्नम था वो इस नशे के ज़ेरे असर नजर आता था। मैं इन मुजरिमों से कहता हूं कि अंदर चलकर मुझे आसमान की मखलूक चलती फिरती दिखाएं कि हजरत मूसा कहाँ है और मरा हुआ खलीफा आजिद कहाँ है। ये सब फरेब था। ये वो नशा है जो हशीशैन का पीर उस्ताद हसन बिन सबा लोगों को पिलाकर उन्हें जन्नत दिखाया करता था। वो तो एक वक्त में चंद आदमियों को नशा पिलाता था, मगर यहाँ इस्लाम के इन दुश्मनों ने इतने वसी इलाके की पूरी आबादी पर नशा तारी कर दिया है। तक़ीउद्दीन ने लोगों को असलियत दिखाकर उन्हें बताया कि इब्तदा में एक दरवेश की कहानी सुनाई गई थी जो मुसाफिरों को ऊंट और अशरफियां दिया करता है। ये महज बेबुनियाद कहानियां थीं और बेसरोपा झूठ कहानियां सुनाने वालों को तुम्हारे दीन और ईमान के दुश्मन बेदरग मालो दौलत देते थे। तक़ीउद्दीन ने इस फरेबकारी के तमाम पहलू बेनकाब किए और जब उसने मुजरिमों की असलियत को बेनकाब किया तो लोग जोश में आकर खड़े हुए और उन्होंने मुजरिमों पर हल्ला बोल दिया। उस वक्त लोगों का वो नशा उतर चुका था जो रात को उन्हें खजूरों और पानी में दिया गया था। फौज ने हुजूम पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तमाम मुजरिमों और लड़कियों को जान से मार कर छोड़ा। तक़ीउद्दीन ने फौज को उस इलाके में फैला दिया और फौज की निगरानी में वहां एक तो तखरीबकारों के एजेंटों को गिरफ्तार किया और दूसरे ये कि मस्जिदों में काहिरा के आलिम मुतय्यन कर दिए जिन्होंने लोगों को मजहबी और अस्करी तालीम और तरबियत से रूशनास करवाया। फिरौना के खंडरों को लोगों के हाथों मिस्मार कर दिया गया। तक़ीउद्दीन ने काहिरा जाकर पहला काम यह किया कि जर्राह और शारजा की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें शादी की इजाजत दे दी और दूसरा काम यह किया कि उसने फौज की मरकजी कमान को हुक्म दिया कि सूडान पर हमले की तैयारी की जाए। उसने खंडरों की मुहिम में देख लिया था कि पड़ोसी सूडानियों ने मिस्र के इतने वसी इलाके को अपने असर में ले लिया था और ये असर शदीद जवाबी कार्रवाई किए बगैर खत्म नहीं होगा। उस पर यह इंकशाफ भी हुआ था कि सूडानी सलीबियों के आलाकार बने हुए हैं और वो बाकायदा हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। लिहाजा जरूरी समझा गया कि सूडान पर हमला किया जाए। इससे अगर सूडान का कुछ इलाका कब्जे में आए या ना आए, इतना फायदा जरूर होगा कि दुश्मन की तैयारियां दरहम बरहम हो जाएंगी और उनके मंसूबे लंबे अरसे के लिए तबाह हो जाएंगे। तक़ीउद्दीन को सुल्तान अयूबी की पुश्तपनाही हासिल थी। मिस्र के कायम मकाम अमीर तक़ीउद्दीन ने सलीबियों की नजरियाती जलगार को बर वक्त फौजी कार्रवाई से रोक दिया और उस खुफिया और पुरअसरार अड्डे को ही मिस्मार कर दिया जहां से ये फितना उठा था। मगर वो मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये इस्लाम कुश जहर कौम की रगों में उतर गया है। इस सलीबी तखरीबकारी को सूडान से पुष्टपनाही मिल रही थी और सूडानियों को सलीबियों की पुष्टपनाही हासिल थी। तक़ीउद्दीन ने इस अड्डे को भी तबाह करने के लिए सूडान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी। सुल्तान अयूबी ने वहां भी जासूस भेज रखे थे जिनकी जांबाजाना कोशिशों से वहां के बड़े नाजुक राज मिल रहे थे। मगर इन राजों से जो फायदा सुल्तान अयूबी उठा सकते थे वो उनके भाई तक़ीउद्दीन के बस की बात नहीं थी। दोनों भाइयों का जज्बा तो एक जैसा था, लेकिन दोनों की ज़हानत में बहुत फर्क था।
दोनों भाई जिस कार्रवाई का फैसला करते थे वो शदीद होती थी। फर्क ये था कि सुल्तान अय्यूबी मोहतात रहते थे और तक़ियुद्दीन बेसब्र होकर एहतियात का दामन छोड़ देते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।